الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں عبادت سے مراد صرف پنجگانہ نماز نہیں ہے کہ آدمی صرف 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کر لے، بلکہ ہر وقت اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا اور اللہ رب العزت کو خوش رکھنا مراد ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا اور دوسرے مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کرنا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور حقوق العباد کو ادا کرنا۔ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی صحیح پہچان ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان اس اعتقاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے کہ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ انسان کے قلب اور اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ وہ جس ذات کی عبادت کر رہا ہے اسے تمام اسباب پر کنٹرول حاصل ہے اور وہ ذات نافع اور ضار ہے، اسی کی طرف سے نفع پہنچتا ہے اور اسی کی طرف سے نقصان۔ قادر مطلق اور علیم کل ذات ہے، تو اس عقیدے کے تحت جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوگی تو وہ صحیح عبادت ہوگی، خواہ وہ قیام کی صورت میں ہو، رکوع کی صورت میں ہو، یا سجدہ کی شکل میں ہو، یا نظر و نیاز کی صورت میں ہو۔ قرضے کے عبادت کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ اس وقت تک ٹھکانے نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہو۔ الغرض ہم جو کچھ بھی عبادت کریں تو اسی طریقے سے اس راہ سے کریں کہ ہماری ہر ایک عبادت اللہ کے لیے ہو۔ آئیں پیئیں بولیں چلیں پھریں کمائیں یا خرچ کریں، ہر فعل سے اور ہر عمل سے مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا حصول۔ معزز سامعین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ دیتے تھے اور ساری رات جو ہے جا کر کے عبادت کرتے، اور نہ صرف خود عبادت کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی محنت سے عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آج کے درس کے مضمون دعاؤں کے سلسلے میں مشکلات کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اے اللہ کچھ آسان نہیں مگر جسے آپ آسان بنا دیں، آپ غم کو جب چاہیں آسان بنا دیں. سامعین، آخری عشرے میں 3 عبادتیں بڑی فضیلت والی ہیں. ایک اعتکاف، اور دوسرے شب قدر کی تلاش اور اس کے اندر عبادت، اور تیسرا صدقہ فطر کی ادائیگی. اور آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی شب قدر کو پانا اور اس کی تلاش. لہذا آخری عشرے میں خوب عبادات کا اہتمام کیجیے، اور بالخصوص طاق راتوں میں رمضان کے جتنے بھی باقی دن جو ہے بچ چکے ہیں، ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش فرمائیے اور ان کو بیکار جو ہے وہ برباد اور ضائع نہ کیجیے. معزز سامعین، آخری عشرے میں کوئی خاص عبادت کرنے کا اہتمام جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے یا دعائیں کرتا رہے یا صلاۃ تسبیح پڑھے، بلکہ جس عبادت میں بھی آپ کا دل لگے آپ کو وہ عبادت کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.